ڈیئر ویورز، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکوپ آف فراڈ. اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فراڈ کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، فراڈ کا اسکوپ کیا ہے. فراڈ جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی اور درمیانی سے درمیانی. مطلب ایوری سائز آف دا کمپنی، جو مرضی سائز ہو اس کا، اسمال، میڈیم ہو، لارج ہو، اس میں فراڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر فراڈ ہوتا کہ ان آرگنائزیشنز میں ہے جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. آرگنائزیشنز کی کچھ کیٹیگریز ہیں. مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے جو پروڈکٹس بناتی ہے، جیسے نیسلے، جیسے کوک، جیسے لیز، یہ یونیلیور والے، جو لوگ پروڈکٹس بناتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز. سروس آرگنائزیشنز وہ ہوتی ہیں جو ان کا فزیکل پروڈکٹ نہیں ہوتا، وہ سروسز ہوتی ہیں انٹینجیبل، جن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، انٹینجیبل. جیسے کہ کالجز آپ کو لیکچرز کی سروسز دیتے ہیں، آپ لیکچر کو چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، تو یہ سروسز ہیں. ڈیوو والے آپ کو ٹرانسپورٹ سروسز دیتے ہیں، تو یہ آپ کی کون سی آرگنائزیشنز ہیں؟ سروس آرگنائزیشنز ہیں. ہماری PIA از این سروس آرگنائزیشن، آپ کو کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں دیتے ہیں. اسی طرح نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا مقصد کمانا نہیں ہوتا. تو یہ 3 ہماری کیٹیگریز ہیں، اور ان تینوں کیٹیگریز میں ہر کیٹیگری میں اسمال، میڈیم، لارج آرگنائزیشنز مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. مطلب مینوفیکچرنگ میں بھی اسمال سے اسمال اور لارجسٹ سے لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، سروس سیکٹر میں بھی اسمال سے اسمال اور لارجسٹ سے لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی آرگنائزیشنز ہیں. فراڈ آج تک جتنا بھی پکڑا گیا، یا تو وہ انٹرنل آڈٹ کی وجہ سے پکڑا گیا، آڈٹ کی وجہ سے، یا ایکسیڈنٹلی پکڑا گیا، مطلب ایسے ہی غلطی سے پکڑا گیا. فراڈ غلطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے ٹپنگ آف، مطلب کسی نے مخبری کر دی، کسی نے اندر کے کھاتے، اندر کے بندے نے بتا دیا کہ سر اس آرگنائزیشن میں فراڈ ہو رہا ہے. یا بہت کم کیسز میں مینجمنٹ نے بھی فراڈ پکڑ لیا. تو فراڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی ڈفرینٹ مطلب ریزنز ہو سکتی ہیں. یا تو ٹپنگ آف ہو گیا، ٹپ کا مطلب کسی نے اندر سے آپ کو انسائڈر انفارمیشن دے دی کہ یہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے، آڈٹ کے تھرو، یا مینجمنٹ نے خود بھی پکڑ لیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہر آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہو رہا ہے تو کوئی بزنس آپ کا سیف نہیں ہے. ہم کسی کو بھی فراڈ پروف آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتے. ہم فراڈ کے رسک کو 0% تک ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں، میکسیمم منیمائز کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک باڈی تھی کوسو، کمیٹی آف اسپانسرنگ آرگنائزیشنز. کمیٹی آف اسپانسرنگ آرگنائزیشنز، اسے ہم کوسو کہتے ہیں. انہوں نے ایک اپنی لینڈ مارک اسٹڈی دی تھی، جس میں انہوں نے الیجڈ کیسز جو تھے، فراڈ کیسز تھے، 200 کیسز جو انویسٹیگیٹ ہوئے تھے، اس میں سے انہوں نے کچھ فائنڈنگز دی. کیسز تو بہت زیادہ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سیمپل بیسس پہ 200 کیسز اٹھائے تھے. ٹھیک ہے، ان 200 کیسز میں انہوں نے کچھ فائنڈنگز دی ہمیں کہ وہ فائنڈنگز کیا تھی، فراڈ ان آرگنائزیشنز کے اندر کیوں ہوئے تھے. وہ جو 200 کیسز تھے جو انہوں نے سیمپل بیسس پہ سلیکٹ کیے تھے، پتہ یہ لگا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، جو ٹاپ مینجمنٹ تھی، وہ انفلوئنسڈ ہو جاتی تھی انسائڈر سے یا ان ایکسپیرینسڈ پیپل سے، جس میں سے 83% آف دا کیسز، اگر ہم تھوڑا سا اس کو یہاں پہ دیکھ لیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ور ڈومینیٹڈ بائی انسائڈرز اور فرام ان ایکسپیرینسڈ پیپل. 83% of the cases in which executive officers were associated with financial statement fraud. مطلب اس میں سے 83% ایسے کیسز تھے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں فراڈ کیے گئے تھے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کا جو پرانا نام تھا وہ ہے بیلنس شیٹ، کہ پروفٹ اینڈ لاس میں آپ نے سیلز اوور اسٹیٹ کر دی، ایکسپینسز آپ نے انڈر اسٹیٹ کر دیے تاکہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو. پروفٹ آپ زیادہ شو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر آپ پروفٹ کم شو کرنا چاہ رہے تھے آپ نے سیلز انڈر اسٹیٹ کر دی، پروفٹ ایکسپینسز اوور اسٹیٹ کر دیے.
تو آپ کا پروفٹ کم آئے گا. تو یا بیلنس شیٹ کے اندر آپ نے اپنے ایسٹس کو بہت زیادہ شو کر دیا, ہیلدی پوزیشن شو کر دی کہ ہماری کمپنی بہت اسٹرانگ ہے, مطلب وہ آپ کا اس وقت پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ آپ نے فراڈ کس سینس میں کرنا ہے, اوور اسٹیٹ کر کے کرنا ہے یا انڈر اسٹیٹ کر کے کرنا ہے. تو زیادہ تر کیسز جو تھے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فراڈ سے ریلیونٹ تھے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ فراڈ ہوئے کیوں تھے. یہ لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فراڈ اکرڈ ڈیو ٹو ناٹ ڈیولپنگ دا انٹرنل کنٹرولز ان این آرگنائزیشن. انٹرنل کنٹرولز وہ ہوتے ہیں جس سے فراڈ کم سے کم ہوتا ہے. فراڈ کو پریونٹ کرنے میں انٹرنل کنٹرولز بہت ہیلپ کرتے ہیں. انٹرنل کنٹرولز ہے کیا؟ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز, مطلب واؤچر یہ بنائے گا, چیک بنائے گا, یہ سائن کوئی اور بندہ کرے گا, ڈپازٹ کوئی اور کرائے گا, پھر اس کے بعد اس کو ویریفائی کون کرے گا کہ صحیح بندے کو پیمنٹ ہوئی ہے, یہ ایک علیحدہ بندہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح 2 لاکھ تک کا چیک ایک بندہ بنا سکتا ہے, 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا دوسرا بندہ بنائے گا, 5 لاکھ سے اوپر والا مینجمنٹ بنائے گی. اوبیسلی پھر آپ سیگریگیٹ کر دیتے ہیں. تو جب آپ سیگریگیٹ کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ آتی ہے, آپ کو بندے رکھنے پڑتے ہیں یا سافٹ ویئر اچھا رکھنا پڑتا ہے, آپ کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ بٹھانا پڑتا ہے جو ان لوگوں پہ نظر رکھتا ہے, تو کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. تو آرگنائزیشن جو اسمال آرگنائزیشنز ہیں وہ کاسٹ بچانے کے لیے پھر کیا کرتی ہے, ایک ہی بندے پہ سارا کام ڈال دیتی ہے. واؤچر بھی وہی بنا رہا ہے, چیک بھی وہی بنا رہا ہے, بینک میں بھی وہی ڈپازٹ کرا رہا ہے, ویریفائی بھی وہی کر رہا ہے. تو اس میں سے اگر وہ 2-3 چیک اوپر نیچے بھی کر لے گا تو اسے پتا ہے ویریفائی بھی اسی نے کرنا ہے, بنانا بھی اسی نے, ہی سارا کچھ اس نے کرنا ہے. تو پھر آرگنائزیشن جو اسمال آرگنائزیشنز ہیں وہ انٹرنل کنٹرولز نہیں لگاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر چھوٹی آرگنائزیشنز میں, اسمال میڈیم آرگنائزیشنز میں فراڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بڑی آرگنائزیشنز میں پراپر انٹرنل کنٹرولز ہوتے ہیں, پراپر آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ہر ایک پہ نظر رکھ رہا ہوتا ہے, ان کے کام کو چیک کر رہا ہوتا ہے, پھر وہاں پہ فراڈ کے کیسز آپ کے کم ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہاں سے کیا کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرولز آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں, بہت زیادہ ضروری ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک کے اسکوپ آف فراڈ میں جو ہم نے کنکلوڈ کیا کہ فراڈ اسمال سے لے کر لارج آرگنائزیشن تک ہوتا ہے, کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن سیف نہیں ہے. اگر آپ نے آرگنائزیشن کو سیف کرنا ہے, اس کے رسک کو منیمائز کرنا ہے, ختم تو نہیں ہو سکتا, منیمائز کرنا ہے, تو آپ نے انٹرنل کنٹرول سسٹم کے آرگنائزیشن کے اندر ضرور انکارپوریٹ کرنے ہیں, ڈیولپ کرنے ہیں اور امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں.